اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، کوئی گھر پہ نہیں ہے. اب اس لڑائی کے بعد آپ کی سوچ پہ کون سی سوچ غالب ہے؟ یہ آپ کی اصل اوقات ہے. جب آپ اکیلے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، کون سی سوچ غالب آ کے موبائل کی سرچنگ کرواتی ہے؟ اصل میں آپ یہ ہیں. چاہے آپ 5 وقت کے نمازی سمجھ کے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، آپ کی نیکی کی پتہ تنہائیوں میں چلتا ہے. اور تنہائیوں میں اگر کوئی شخص اس کی سوچ میں زندہ ہے، کیونکہ تنہائیوں کی دعائیں میرے بھائی اصل دعائیں ہوتی ہیں. اللہ عرش کا سایہ کس کو دے گا؟ جو تنہائی میں روتا ہے اور اس کی آنکھ سے کیا نکلتا ہے بھائی؟ آنسو نکلتا. تنہائی میں روتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جب انسان کو رب یاد رہتا ہے، کوئی رشتہ یاد رہتا ہے. اصل میں یہ میرے بھائی آپ کے سب سے کلوز لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر بات کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. جن کو دعوت دی ہے رات کو انہی کے لیے دعا کرتے تھے. یہ میرے نبی کی سنت ختم ہو گئی ہے. آپ نے اپنی پھپھی کو بٹھا کے سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن معاملہ لڑائی پہ چلا گیا. وہ لڑ پڑی آپ سے. آپ ایمان سے بتائیں، اگر تو اصلاح مقصد تھا، اگر اصلاح مقصد تھا تو لازماً یہ بندہ رات کو یا تنہائی کے اندر اب کیا کرے گا؟ یا اللہ میں نے جو کرنا تھا میں کر چکا، اب تیرا کام ہے کہ تو اس عورت کو ہدایت دے دے، اصلاح پیدا کر دے. لیکن اگر یہ بندہ ضد پہ بات لے جاتا ہے، انا پہ بات لے جاتا ہے، ایک تو میں سمجھا رہا ہوں، ایک تو میں اس کی عزت کر رہا ہوں، اور اوپر سے وہ میرے پہ الزام لگا رہی ہے، اوپر سے وہ مجھے لان تان کر رہی ہے، بھاڑ میں جا، اور ہم دعا نہیں کرتے. اب اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسے بندوں کی دعائیں قبول کروں جو میرے بندوں کے لیے کیا کرتے ہیں. آپ کو گاڑی نہیں مل رہی، حسد ویسے ہی ختم ہو جائے گا، دوسرے کے لیے گاڑی مانگے حسد بھی ختم ہو جائے گا. آپ اس کے لیے گاڑی مانگیں گے تو فرشتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ اس کو بھی گاڑی دے. سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یا اللہ یار آپ کہتے ہو میں رشتہ دار کی دعا نہیں مانگنی، میں حق پہ ہوں، میں حدیث پہ ہوں، اچھا کم از کم یہی دعا مانگ لو، یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو میری کیا کر اصلاح کر دے، اور اگر میں صحیح ہوں تو مجھے ثابت قدمی دے دے. کم از کم یہی مانگ لیں بھائی. اللہ پہ چھوڑنا، اپنے آپ پہ نہ چھوڑو. تو کمزور ہے بھائی، تو بہت چھوٹا جانتا ہے، بڑا محدود تجربہ ہے تمہارا، اللہ لا محدود ہے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ وہ یہ بات سناتے ہیں کہ ہماری تشکیل ہوئی ایک علاقے کے اندر، بڑا جوش تھا، جذبہ تھا، لیکن اس علاقے والوں نے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. تو ہم نے بڑا منایا ان کو، بڑی منت سماجت کی کہ کم از کم ایک رات کے لیے ہمیں رہ لینے دیں، صبح ہم چلے جائیں. دور سے سفر کر کے آئے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ جیسے لوگوں کو ہم مسجد میں داخل نہیں ہونے دے سکتے. انہوں نے صرف چیزہ لینے کے لیے ان لوگوں کو بھگانے کی ایک ترکیب سوجی ان کے من میں کہ وہ ایک فلاں شخص ہے، ہر وقت ایک تھڑے پہ بیٹھا رہتا ہے، اگر تم اسے مسجد میں لے آتے تو جو میں کہو گے وہ کرنا، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. لیکن اگر اس شخص کو آپ مسجد میں لے کے آتے تو ظاہر ہے ان لوگوں کا کام ہی ہے. تو انہوں کو لگا کہ شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، تو ہم اس کی تھوڑی منت کریں گے تو انشاءاللہ مسجد میں آ جائے گا. لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچے تو وہ ایک شرابی شخص تھا، ایک ٹن حالت کے اندر جگہ پہ بیٹھا تھا، گالم گلوچ کر رہا تھا، بدبو اس میں سے آ رہی تھی. تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، اپنے علاقے کے چودھری، اپنے علاقے کے بڑے بھائی، ایک بڑی پگ ہے ان کے سر پر، لیکن ان کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ میں کو مارنا ہے تو دعوت پھر ہوتی ہے بھائی. تو یہ اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے وہ جو ان کا مشہور جملہ ہے کہ بھائی پلیز مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی بات ہو گئی، آپ تھوڑی دیر مسجد میں تشریف لیں. تو کہنا وہ مسجد میں اللہ رسول کی بات ہوگی تو آپ ذرا مسجد میں تشریف لیں. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے سن لی ہے بات، اب دوبارہ اگر تم نے یہ بات کی تو یا میں نہیں یا تم نہیں. وہ جو بزرگ تھے، ظاہری سی بات ہے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ بھائی جاتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں، نہیں جاتا ہے تو سٹے نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ بزرگ نے دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو ٹھوکر مار دی، پیر سے ٹھوکر ماری اور بابا پیچھے جا کے گرا. اور بزرگوں نے باقاعدہ اس کے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑ کے کہتے ہیں بھائی ایک بار مسجد میں آ جا، نہ تو نے نماز پڑھنی ہے، نہ تو نے روزہ رکھنا ہے، کوئی ذکر نہیں کرنا، کوئی دعا کچھ نہیں کرنا، بس ایک بار مسجد میں آ جا. جب ان بزرگوں نے پیر پکڑے نا تو وہ شخص حیران رہ گیا، کیونکہ دین کی بات چھیڑ ہے اس کی، نصیحت ایسے لوگوں کی چھیڑ ہوتی ہے بھائی.
ایسے لوگوں کو نصیحتیں نہیں کرتے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان سے بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. تو اس کو لگا ایسے ہی مجھے کوئی بندہ چھیڑنے آیا ہو، لیکن جب اتنے بڑے بزرگ ان کے پیر پڑ گئے تو وہ حیران رہ گیا کہ ایسا تو میرے ماں باپ کرنا چھوڑ گئے ہیں بھائی، ایسا تو میرے اپنا کرنا چھوڑ گئے ہیں. اس نے کہا بھائی کیا کہتے ہو؟ کہتا بس ایک بار مسجد آ. ظاہر بات ہے یہ مسجد چلا گیا، وہ لوگ حیران رہ گئے. تو انہوں نے لڑنا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہا یار ان کو جگہ دے دو. لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی. رات کے پچھلے پہر یہ جو نوجوان تھا شرابی شخص، اس کو قضاء حاجت پیش آتی ہے، واش روم جانے کی حاجت پیش آتی ہے. تو پچھلے پہر یہ اٹھتا ہے واش روم جانے کے لیے، تو اس کو بچوں کی طرح کوئی شخص رو رہا ہے، اس کی آواز اس کان میں پڑتی ہے. یہ قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہی بابا، وہی بزرگ اس نوجوان کا جو شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے، اس کا نام لے کے دعا کر رہا ہے اور اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تک تیرے محبوب کی ایک بات پہنچی ہے کہ اللہ چٹے والوں کا حیا کرتا ہے. جس کی داڑھی میں، جس کے سر میں سفید بال ہوتے ہیں نا، اللہ اس کی حیا کرتا ہے. یعنی جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یا اللہ میں ایک پنڈ کا چودھری ہوں، میری بڑی عزت ہے، احترام ہے، لیکن اب یہ عزت کسی بدماش کے پیروں میں رکھ کے آ رہا ہوں. میں اتنی کر سکتا، میرے ہاتھ میں اتنی تھا کہ میں اس کو منت ترلا کر کے تیرے گھر میں لے آؤں. میں نے یا اللہ اپنا کردار ادا کیا، اب تو اپنا کردار ادا کر اور اس بندے کے دل بدل گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی پوری سکیم چلائی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے علاقے میں آنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب علاقے میں کیوں آنا ہے؟ اسی بندے کے لیے آنا بھائی جو شرابی ہے. پھر مسجد والوں نے ان کو آنے نہیں دینا ہے، پھر انہوں نے یہ شرط رکھنی ہے، پھر اس بندے نے آنا ہے، پھر اس بندے کے واش روم کی حاجت پیش آنی ہے، اور اسی وقت اس بابے نے رونا ہے، اور اسی لمحے اس نے یہ جملے بولنے ہیں. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ اتفاق نہیں ہوتا. یہ جملہ سننے کی دیر تھی میرے بھائی کہ یہ باتیں اس کے دل کے آر پار ہو گئیں، اور نہ صرف اس نے توبہ کی بلکہ ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دی. اور یہ واقعہ اب یہ بندہ خود سنا رہا ہے کہ میں دین کی طرف کیسے آیا. ایک دعا کی وجہ سے آیا. بھائی کیسے آیا؟ سارے بولیں یہ جملہ اہم ہے. کیسے آیا بھائی؟ دعا کی وجہ سے آیا. جو سنت ہمارے معاشرے میں قریباً میرے بھائی اللہ ماشاء اللہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ سنت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر بات کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. جن کو دعوت دی ہے رات کو انہی کے لیے دعا کرتے تھے. یہ میرے نبی کی سنت ختم ہو گئی ہے. آپ نے اپنی پھپھی کو بٹھا کے سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن معاملہ لڑائی پہ چلا گیا. وہ لڑ پڑی آپ سے. آپ ایمان سے بتائیں اگر تو اصلاح مقصد تھا، اگر اصلاح مقصد تھا تو لازماً یہ بندہ رات کو یا تنہائی کے اندر اب کیا کرے گا؟ یا اللہ میں نے جو کرنا تھا میں کر چکا، اب تیرا کام ہے کہ تو اس عورت کو ہدایت دے دے، تو اصلاح پیدا کر دے. لیکن اگر یہ بندہ ضد پہ بات لے جاتا ہے، انا پہ بات لے جاتا ہے، ایک تو میں سمجھا رہا ہوں، ایک تو میں اس کی عزت کر رہا ہوں، اور اوپر سے وہ میرے پہ الزام لگا رہی ہے، اوپر سے وہ مجھے لان تان کر رہی ہے، بھاڑ میں جا. اور ہم دعا نہیں کرتے. یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے میرے بھائی، دھیان سے بات سنیے گا. ایک محنت ہوتی ہے، ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر آپ صرف اپنے دستے بازو پہ یقین رکھتے ہیں کہ میں نے کمال قسم کی تقریر کیا، یہ کیسے نہ بدلیں گے، میں نے کمال قسم کی گفتگو، یہ کیسے نہ بدلیں گے، میں علاقے کا اتنا بڑا چودھری ہوں، میں نے کال کی اتنے کمی آدمی کو، یہ کیسے نہیں بدلے گا، یہ کفر ہے میرے بھائی. کیونکہ آپ اللہ کی رحمت کو بھول جاتے ہیں. ہم نے محنت کرنی ہے، پھر اللہ کی رحمت اس محنت پہ شامل ہوتی ہے تو وہ رنگ پیدا کرتی ہے. اور اس رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے دعا کا ایک پورا قانون ہے، دعا کا ایک پورا نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹینسیولی استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بعض روایات کی نظر میں 6 سے 7 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا کی. اللہ اکبر. مجھے وہ ماں دکھاؤ جو اپنے بچے کے لیے اتنی دعا کر سکتی ہے، وہ باپ دکھاؤ. اور یہ کن کے لیے کر رہے ہیں؟ ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابو لہب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس لیے ہماری جو آگے تھوڑی سی گفتگو ہے 10-15 منٹ کی، وہ اس ایک جملے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دھیان سے سنیے گا بھائی. ہم دعا اس اصول کے تحت بات نہیں کر رہے کہ اللہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، نہیں. میں اس اصول پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کسی سے لڑائی ہو گیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا، ملک کا مسئلہ بن گیا ہے، فلسطین کا مسئلہ بن گیا، کسی بھی شے میں مسئلہ بن گیا ہے جو آپ کے حل کے قابل نہیں رہا، آپ اسے حل نہیں کر پا رہے، وہاں پہ دعا کرنا فرض ہے. اور جو نہیں کرتا، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اس کے لیے جہنم ہے.
دوبارہ سنیں میرے بھائی، جہاں پہ آپ پھنس جاتے ہیں، میرے سے یہ بیٹا نہیں سدھر رہا میرا، میں 1000 بار اس کو سمجھا چکا ہوں، یہ بیٹا اپنے باپ کو سمجھا چکا ہے مجھے داڑھی رکھ لینے دے، مجھے پردہ کر لینے دے، مجھے دین پڑھ لینے دے، لیکن نہیں سمجھ رہے۔ آپ رشتے کے معاملے میں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے، آپ کی بس ہو گئی ہے۔ یہاں پہ دعا کرنا فرض ہے ایک ایمان والے کے لیے، وگرنہ جہنم ہے اس کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہے میرے بھائی، سورہ الغافر ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو، اے نبی ان کو بتاؤ بے شک تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے۔ اور جس بندے نے تکبر کیا، مجھے کوئی لوڑ نہیں ہے، جو میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا، میرا کام اتنے تھا بھائی، میرا کام تھا سمجھا دینا، باقی یہ نہیں سمجھتا تو بھاڑ میں جائے، یہ ملک بھاڑ میں جائے، نہ نہ نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ایک یہ جملہ میرے یاد رکھیں، جب آپ پھنس جائیں دعا کرنا فرض ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے رشتے کے درمیان دراڑ پیدا ہو گئی ہے، رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، آپ ایمان سے بتائیں بھائی، آپ اصلاح چاہتے ہیں یا بدلہ؟ بولے بھائی، بولے بھائی، ساروں کا کیا موقع ہے، کیا چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں یا بدلہ چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت اصلاح تھی نا، تبھی تو لڑائی ہوگی، وہ آپ کی بات نہیں سمجھ پائے، آپ ان کی بات نہیں سمجھ پائے تو لڑائی ہوگی۔ اصل میں تو سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وگرنہ ہے تو پھپھی، ہے تو خالہ، ہے تو بیٹا، ہے تو بھائی، خون ہے۔ اصل میں وہ سمجھ نہیں پاتے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک جملہ ایک لفظ کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دوسرا جملہ ہے، اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، لازم بات ہے یہ بندہ اس کے لیے دعا کرے گا، پکی بات ہے۔ اور اگر یہ بندہ تعصب پہ لے جاتا ہے، انا پہ لے جاتا ہے، ضد پہ لے جاتا ہے، مر جائے گا، دعا نہیں کرے گا، مر جائے گا یہ بندہ، دعا نہیں کرے گا اس رشتے کے لیے۔ رشتے جو دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں، حقیقت میں وہی رشتے زندہ ہیں۔ جو دعاؤں میں رشتے مر جاتے ہیں وہ اصل میں رشتے مر چکے ہیں۔ آپ کا رشتہ وہ ہے جو آپ کی دعا کے اندر زندہ ہے۔ جب دعا میں رشتہ مر جائے، وہ حقیقت میں رشتہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، کوئی گھر پہ نہیں ہے۔ اب اس لڑائی کے بعد آپ کی سوچ پہ کون سی سوچ غالب ہے؟ یہ آپ کی اصل اوقات ہے۔ جب آپ اکیلے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، کون سی سوچ غالب آ کے موبائل کی سرچنگ کرواتی ہے؟ اصل میں آپ یہ ہیں، چاہے آپ 5 وقت کے نمازی سمجھ کے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، آپ کی نیکی کی پتہ تنہائیوں میں چلتا ہے۔ اور تنہائیوں میں اگر کوئی شخص اس کی سوچ میں زندہ ہے، کیونکہ تنہائیوں کی دعائیں میرے بھائی اصل دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ عرش کا سایہ کس کو دے گا؟ جو تنہائی میں روتا ہے، اور اس کی آنکھ سے کیا نکلتا ہے بھائی؟ آنسو نکلتا، تنہائی میں روتا ہے۔ کیونکہ وہاں پہ جب انسان کو رب یاد رہتا ہے، کوئی رشتہ یاد رہتا ہے، اصل میں یہ میرے بھائی آپ کے سب سے کلوز لوگ ہیں، اصل میں یہ آپ سے سب سے قریبی لوگ ہیں۔ کیونکہ مجلسوں میں میرے بھائی پریشر ہوتا ہے لوگوں کا، دنیا کا پریشر ہوتا ہے، تو سارا کچھ ہو ہی جاتا ہے، بدماش بھی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ تنہائی میں آپ کیا ہے میرے بھائی؟ اس لیے تنہائی کی دعاؤں میں اگر رشتے زندہ ہیں، وہ رشتہ حقیقت میں زندہ ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، میں کتنی یونیورسٹی کے لوگوں سے بات کر چکا ہوں، کالج کے لوگوں سے، جہاں پہ 1000 1500 بندہ آیا ہوا ہے، ان سے بات کر چکا ہوں کہ آپ نے تنہائی میں اسی شدت کے ساتھ جس شدت سے آپ کا بچہ بیمار ہو کے بستر پہ پڑا ہے اور کروٹیں لے رہا ہے درد کی وجہ سے، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس شدت سے تنہائی میں آپ نے آخری مرتبہ پاکستان کے لیے دعا کب کی ہے؟ آپ بتا دیں، کیا قدر ہے اس ملک کی آپ کے اندر؟ کہاں پتہ چلے گا بھائی؟ سارے بولیں تنہائی کل، ان تنہائیوں کے اندر آپ نے آخری مرتبہ اس کیا لیول ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا ہمارے ملک کا، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں غیر مذہبی، کس لیول پہ ملک چلا گیا یار۔ ایک ریڑی والے کو بھی نظر آ رہا ہے بربادی ہو رہی ہے ہر شے کی، 2 لفظ دعا کی نہیں نکل رہے، انا للہ و انا راجعون۔ وہاں پہ نبی پتھر کھا کے دعائیں کر رہا ہے، پتھر کھا کے دعائیں کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ نہیں محنت بھی کر رہے ہیں، ہم تو محنت بھی نہیں کر رہے یار، ہم تو کوئی مشقت نہیں کر رہے اس ملک کے لیے، اور دعا تک نہیں نکلتی جو موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے بھی انسان کر سکتا ہے۔ یہاں سے پیدل آپ گھر جائیں، دعا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، ایسا عمل ہے جب مرضی جہاں مرضی کر سکتے ہیں آپ میرے بھائی، دعا تک نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ واضح لوگ کہتے ہیں افضل دعاؤں نہ کیا ہوئے گا، دعاؤں سے شروعات ہوتی ہے بھائی، یاد رکھیں۔ جو مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے نا، اس کی شروعات اسلامی بیانیے میں دعا سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ دعا کر کے کیا اللہ کو بتا رہا ہے، یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، خود بدلنا چاہتا ہوں، یا اگر میرے مقدر میں ہے تو یا اللہ مجھے استعمال کر لے اس ملک کے بعد، کم از کم ہی دعا کر دیا کرو یار، یا اللہ مجھے استعمال کر لے، میں حاضر ہوں، کہو تو صحیح۔ اور فلسطین کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا، ایمان سے بتائیں میرے بھائی، میں حسن ظن نہیں رکھتا ہوں،
کہ جو جلوس بھی نکالتے ہیں، کیا ایمان سے بتائیں آپ کو لگتا ہے یہ جلوس نکالے رات کو؟ اب انہوں نے محنت کی ہے، محنت کے بعد اللہ کی رحمت جامع نہ ہوگی تو یہ محنت رنگ، یہ ایمان ہے ہمارا۔ آپ ایمان سے بتائیں اب یہ رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس فلسطین کے لیے دعا کریں گے؟ آپ نے آخری مرتبہ کب کیا بتا دیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھو؟ اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا، بولا کیا آیت ہے؟ بِالصَّبْرِ، آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر، یہ کافر کہہ رہا ہے کہاں تمہارا رب، لے کے آ اس کو، یا اللہ مدد کر ہماری۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز سے، اور کس سے مدد لو؟ صبر سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد لو، یعنی 2 رکعت پڑھو، میرے سے کیا کرو؟ مانگو، میں تمہیں دوں۔ آپ نے پڑھا ہے؟ آپ کی چھوٹی بہن نے آپ سے رشتے کا انکار کر دیا، میں تیرے بیٹے کو بیٹی نہیں دوں گی، ناراضگی ہوگی نا میرے بھائی؟ کیا آپ نے دعا کی ہے اس کے لیے؟ اپنی بہن کے لیے دعا کی ہے رات کو اٹھ کے؟ رات کو نہیں کرتے، رات کو سوتے وقت، تنہائی میں، اصل مقصد ہے تنہائی میں آپ دعا اگر کر رہے ہیں، مبارک ہو، رشتے زندہ ہیں انشاءاللہ، ایک امید زندہ ہے، اللہ انہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر میرے بھائی وہاں پہ دعاؤں میں رشتے مر چکے ہیں، یہ حقیقت میں رشتے مر چکے ہیں، اب یہ زندہ نہیں رہے ہیں۔ سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا، وہ بچھو بھی لیتا ہے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنیں، آپ نے آدھا واقعہ سنا ہوا ہے، شاید آدھا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرنے کا اجازت مل سکتی ہے؟ بھائی کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا آپ کا بچہ اگر موبائل پہ پون دیکھتا ہے، پون کا مطلب ہوتا ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے، کیا آپ کے اور آپ کے بیٹے کا ایسا تعلق ہے وہ آپ کو آگے کہہ سکے کہ ابو جان میرے لیے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، میں موبائل پہ گند دیکھ رہا ہوں؟ کیا لگتا ہے بھائی؟ آپ کو لگتا ہے آپ کا تعلق ایسا ہے؟ یہاں پہ ایک کائنات کی سب سے بہترین مجلس ہے رسول اللہ کی، اس مجلس میں ابو بکر و عمر جیسے لوگ بیٹھے ہیں، کعبہ کے بعد دوسری بہترین جگہ ہے مسجد نبوی، سبحان اللہ، وہاں پہ ایک بندہ کے سوال کیا کر رہا بھائی؟ بولے کیا سوال کر رہا؟ کوئی زنا کی اجازت مل سکتے؟ کیونکہ بھائی اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بھائی عورت ایک ٹیشو پیپر ہے، ان کو لگا ہو سکتا ہے اسلام میں بھی کوئی گنجائش ہے، تو صحابہ غصہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آیا، آپ کا سوال ہے جواب دیں، جج کیوں کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ قریب بلایا، آپ نے فرمایا سارے محرم رشتے کروائے، ماں کے لیے، بیٹی کے لیے، پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کے لیے چاہت رکھتے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، اس کو سمجھ آ گیا۔ لیکن اب یہ میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ بڑا برداشت کیا، قسم سے کیا کہ نہیں میرے نبی؟ اور بولو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یعنی ہمارا بیٹا یہ جملہ بولے ہم سے برداشت نہیں ہوگا، یہاں پہ ایک دوسرا شخص اتنی بہترین مجلس میں پبلک میں آ کے یہ بات کر رہا ہے، نبی نے برداشت کیا، برداشت کر کے پھر بڑی محبت سے جواب دیا، میں نے اپنی محنت پوری کی، لیکن ابھی محنت پوری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ محنت آدھی میری اور آدھا کام کس کا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور علماء کہتے ہیں نوجوانوں کو جن کو گندے خیالات آتے ہیں، جو یہ پون دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ آپ نے قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے آپ یہ الفاظ بولے اللہ مغفر ذنبہ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرا وطہر قلبہ، اللہ تیرے دل کو پاک کر دے۔ وحسن فرجہ، اللہ تیری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ وہ راوی کہتے ہیں اس نوجوان کو اس کے بعد گندا خیال کبھی آئے ہی نہیں، اور نبی نے یہ سنت واضح کی کہ دعوت کا، اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، محنت کے بعد اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اب اس کے لیے کیا کرنی ہے بھائی؟ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ سبحان اللہ، بدر کے مقام پہ تقریباً 14.5 سال کی محنت لے کر نبی میدان میں گئے۔ آپ جانتے ہیں بڑا بڑا جملہ بولا اللہ کے، یا اللہ یہ ساری محنت ہے میری، اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو تیرا نام لینے والا، توحید کی بنیاد پہ نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ قریباً میرے بھائی سارے صحابہ سو چکے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ سے پہلے اللہ نے سکینت نازل کر دی تاکہ یہ مطمئن ہو کے سو جائے اور صبح حشاش پشاش ہو کے لڑ کر سکے۔ سب سو چکے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جا کے دعا کر، اور اتنی دعا کی کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ نبی کو جا کے چپ کروا لیں، یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتنے ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعائیں مانگی کہ آپ کا کپڑا پیچھے گر گیا۔ ابو بکر صدیق نے پیچھے سے آ کے پکڑا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری لے کر آئے کہ اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پہ فلاں۔ سبحان اللہ، دعائیں کی ہیں میرے بھائی، نبی امام الانبیاء کو 3-3 4-4 گھنٹے دعائیں مانگنا پڑ رہی ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں
اگر آپ نے چیک کرنا ہے 20-25 سال نمازوں کے بعد اللہ سے تعلق کتنا ہے، دعا مانگ کے دیکھو کہ دعا لمبی کتنی، جتنی لمبی آپ کی دعا ہوتی ہے اللہ سے تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے. جتنی شارٹ قسم کی غافل دل سے دعائیں کرتے ہیں نا بندے، اتنا تعلق کمزور. جس سے آشنائی ہوتی ہے میرے بھائی، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، باتیں ختم. بولے بھائی آپ نے کتنی دفعہ یہ محسوس کیا کسی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی تیری 3 گھنٹے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا یار، کتنی بار ایسا ہوا. لیکن دعا میں کبھی ایسا ہوا میرے بھائی کہ آپ دعا مانگنا شروع ہے اور آپ کو اور 2 گھنٹے ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا. کسی شیخ صاحب نے کسی نے کہا، عبد المنان صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ دعا میں مطلب اتنی لمبی آپ دعائیں کیسے کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار 30-40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی تعریف کرو تو 15-20 منٹ تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں یار، ہم تو دعا بھی شروع نہیں کرتے. سبحان اللہ، ہمیں لوگوں کو مانگنا تک نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے. میرے بھائی دعا شروعات ہوتی ہے میرے بھائی، اگلی یہ ماں شروع ہوتی ہے، اس کے بعد شروع ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عمل میرے بھائی تقریباً ختم ہو گیا. میں تو جہاں پہ گیا ہوں میرے بھائی، فلسطین کے لیے کوئی دعا کرنے والا تو نہیں، ان کے نفل. اس پاکستان کے لیے آخری ہفتے میں یہ جو 1 ہفتہ گزرا ہے، آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ بھائی کچھ تو دیا ہوگا اس ملک نے کہ نہیں دیا؟ بولو بھائی کچھ دیا ہے ملک نے؟ بولو بھائی کچھ دیا ہے؟ میں یقین کرو صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. ابھی جب یہاں سے گزرے نا، جب یہ آموں کی ریڑھی لگی ہوتی ہیں، کتنے آم پڑے ہوتے ہیں، مطلب سارا پیلا نظر آ رہا ہوتا ہے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی آم کے درخت نہیں دیکھے، میں نے نہیں دیکھے، مطلب بڑے بڑے آم پیلے لگے ہوئے میں نے نہیں دیکھے. آپ نے دیکھے کبھی؟ بولے بھائی کبھی دیکھے؟ یعنی کوڑیوں کے بھاؤ بک رہے ہیں یار، 150 روپے کلو بک رہا ہے. رات 12 بجے بعد وہ بھی 100 روپے ہو جاتا ہے. کدھر سے آ رہے اتنے آم؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ابھی تو آم باہر بھی جاتا ہے، افغانستان بھی چلا جاتا ہے، دوسرے کتنا صرف آم کی بات کر رہا ہوں. میں نے بچپن میں آڑو کھایا تک نہیں، اللہ کی قسم میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے بچپن میں آڑو نہیں دیکھا اپنے گاؤں میں واللہ. کوڑیوں کے بھاؤ بک رہے ہیں، چیری بک رہی، کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کچھ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنا سستا، واللہ یہ سستا ہے، بہت سستا ہے. رات 12 بجے بعد میں مفت دے دیتا ہے، فقیر کھڑا اور ریڑھی والا بندہ اس کو آم کھلا دیتا ہے. یار یہ قوم ہے ہماری. آپ نے کبھی شکر ادا کیا یا اللہ تو نے ہمیں پاکستان نہیں بنایا؟ ہاں سب لگتا ہے تسی حکومت دے بندے تے نہیں، پاکستان رہن دا کلا شکر ہے یار. کمال ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے آپ کے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے. 70 سال سے پاکستان میں ہی ہونا، دانت ٹوٹ گئے، کھانے قابل نہیں رہے، اسٹیسز لگانے پڑ رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے ملا کیا مجھے ملک سے؟ انا للہ و انا راجعون. یار تھوڑی سی تو اتنی مطلب نفرت ہے آپ کو، مان لیا نفرت ہے ملک سے، تو دعا کرنا. بولے میں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان اگر آج ہے، میں یہ جوش میں نہیں بات کہہ رہا، ایک اینگل سے اگر سوچا جائے، اس کی وجہ محمد رسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کیونکہ آپ طائف گئے. بولے بھائی کیا ہوا طائف میں؟ پتھر پڑے، اور تقریباً 9 کلومیٹر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے، جوتے چپک گئے ہیں خون کے ساتھ، اتار نہیں پا رہے. لیکن جب فرشتے آئے ہیں پہاڑوں کے، آرڈر لاؤ، بیڑا غرق کر دیتے ہیں ان سب کا. آپ نے کیا کہا بھائی؟ بولے بھائی جملے مشہور ہے نا، یہ کیا کہا؟ سارے بولیں یہ نہیں تو ان کی اولادیں اسلام لائیں گی. پورا طائف مسلمان ہے آج. لیکن ایک اہم بات ہے، پاکستان کیسے جڑتا ہے؟ بنو ثقیف. کون قبیلہ بھائی؟ سارے بولے کون قبیلہ؟ بنو ثقیف. قبیلہ کہاں سے ہے؟ طائف سے ہے. اور اسی قبیلے کا ایک شخص کون ہے؟ بہت بڑا نام، محمد بن قاسم. کون ہے بھائی؟ بولے بھائی کون ہے؟ محمد بن قاسم. کہاں آیا؟ بھائی محمد قاسم کہاں آئے؟ سندھ میں آئے. اس خطے کو اسلام کے لیے کھولنے والا کون ہے؟ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم میرے نبی کے پتھر کھانے بعد کی دعا ہے. جس جگہ پہ پتھر مارے تھے نا رسول اللہ کو، الحمدللہ ہم وہاں پہ گئے ہیں، اللہ آپ سب کو بھی لے کے جائے. وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ. وہاں پہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، پتھر پڑ رہے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں ان کے لیے بد دعائیں کروں، مجھے اس لیے بھیجا کہ میں رحمت اللہ علیہ میں رحم کریں. یہ نہیں، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، ان کی نسلیں اسلام لائیں گے. اور نسلوں میں کون آ رہا ہے؟ پاکستان آ رہا ہے. سبحان اللہ. دعائیں میرے بھائی پورا علاقہ بدل کے رکھ سکتے ہیں. آپ ایزی لے رہے ہیں دعا کو. آج کا مسلمان دعاؤں کو ایزی لینے لگ گیا. ہم کل گئے ہوئے تھے شیخ صاحب کے پاس، عبد الرشید مجاہد آبادی صاحب کے پاس. ان سے بات ہو رہی تھی، مسئلے لوگ بیان کر رہے تھے. وہ ہر بات میں کہتے تھے پتر سارے دنیا نے گلاں کر دے ہو، اللہ نال بھی گلاں کیتا کرو. اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، بندے تو نے میری قدر نہیں کی جیسی میری قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کتنا درد ہے جملے میں. تو نے میری قدر نہیں کی جیسی میری قدر کرنے کا. سارے پنڈ کو تو بتاتا ہے، فیس بک پہ بڑی بڑی پوسٹیں لگاتا ہے، میرے سے بات نہیں کرتا. مجھے بھی تو کچھ بتا. اچھا میں دعا بھی نہیں کرنی آتا، میں کہتے یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، اسے روک دے روک دے روک دے، آمین. بھائی دعا بھی پوتھی سنانی ہوتی ہے. پوتھی سمجھتے ہیں؟
اپنی کہانی سنانی ہوتی ہے. آج آپ کے باس نے آپ کی بےزتی کی ہے نا کمپنی کے اندر, اب یہ سارا واقعہ سناؤ اللہ. آپ کہتے ہو جواد بھائی اللہ کو تو سارا پتا ہے, تو اللہ کو تو دعا بھی پتا ہے تو دعا کیوں کر رہا ہو بھائی؟ اللہ کو اقرار اچھا لگتا ہے, اللہ کو بندے کی کہانیاں سنانا اچھا لگتا ہے. جب آپ ساری کہانی سناتے ہیں نا, آنسو خود نکل جاتا ہے, انسان خود رو پڑتا ہے. دنیا تماشا دے, زیادہ سے زیادہ کیا کر دے گی دنیا؟ آپ بتائیں, تھاپڑا دے دے گی, آپ کو گلے لگا لے گی. اللہ تو حل کر سکتا ہے نا بھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا بڑی مانگتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ہمارے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے؟ یعنی یہ آپ کے صحابہ گمراہ ہو جائیں گے, آپ بار بار ہمارے لیے یہ دعا مانگتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں یہ دعا مانگو. آپ نے فرمایا یہ دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے, اللہ جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے. آپ دیکھیں میرے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ابو جہل یار کون آدمی, ابو جہل نام عمر ہے, اور آپ اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہے یا اللہ 2 عمر میں سے تعریف, یعنی اس کی تعریف سمجھتا ہے. یہ بندے میں ٹیلنٹ بڑا کمال کا ہے, لیکن ٹیلنٹ غلط استعمال ہو رہا ہے, اور نبی اس کا احساس رکھتے ہیں, پھر اس احساس کی شدت سے دعائیں کر رہے ہیں. اور ان میں سے 1-2 بار جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 1-2 صحابہ کی مدد کی, تو صحابہ کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. سبحان اللہ. یعنی جو صحابہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں میرے بھائی, آپ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ابھی تو ہم اپنے خون کی بات کر رہے ہیں یار, اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں جن سے میل ملاپ تقریباً ہمارا ختم ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکریج کرنے کے لیے ہمیں کیا کہا, دیکھیں میرے بھائی, انکریج کرنے کے لیے کہ فرشتے باقاعدہ ایک دکان لگا دیں, یعنی ایک فرشتوں کی دکان ہے, ان کا کام ہی, ان کا بزنس ہی یہ ہے کہ جب اس بندے نے کسی اور کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا بھائی, صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, آپ نے اس بندے کے لیے دعا کرنی. ہر دوسرے بندے سے, نیک آدمی سے ملے, یہ مسلمانوں کا رواج ہے. ہم اسے کیا کہتے ہیں, میرے لیے, یہ عام رواج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابہ ملتے تو کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں. یہ عام رواج ہے یار. فرشتے گناہ ہی نہیں ہے, اور فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام, اور بولو نا یار, تو اپنی مرضی سے کام اللہ کہتا ہے تو وہ کرتے ہیں. اب اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسے بندوں کی دعائیں قبول کروں جو میرے بندوں کے لیے کیا کرتے ہیں. آپ کو گاڑی نہیں مل رہی, حسد ویسے ہی ختم ہو جائے گا, دوسرے کے لیے گاڑی مانگے حسد بھی ختم ہو جائے گا. آپ اس کے لیے گاڑی مانگیں گے تو فرشتہ کیا کہے گا, یا اللہ اس کو بھی گاڑی دے. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یا اللہ یار آپ کہتے ہو میں رشتہ دار کی دعا نہیں مانگنی, میں حق پہ ہوں, میں حدیث پہ ہوں, اچھا کم از کم یہی دعا مانگ لو, یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو میری کیا کر, اصلاح کر دے, اور اگر میں صحیح ہوں تو مجھے ثابت قدمی دے دے. کم از کم یہی مانگ لیں بھائی. اللہ پہ چھوڑنا, اپنے آپ پہ نہ چھوڑو. تو کمزور ہے بھائی, تو بہت چھوٹا جانتا ہے, بڑا محدود تجربہ ہے تمہارا. اللہ لا محدود ہے, تمہارے ذہن میں بھی بات آئی نہیں ہے. اللہ اس بات کو بھی پہلے سے جانتا ہے. جب ویڈیو چلائے گا قیامت کے روز, پھر بھی تو ہم نے شرمندہ ہونا ہی ہے نا. تو آپ آج ہی سب اللہ پہ چھوڑ دیں. اس لیے میں یہ جملہ بولتا ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں نا بد دعائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائی بد دعا کا بھی واقعہ ملتا ہے, لیکن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے, کیا ساری زندگی میں نبی نے یہی کیا ہے؟ یہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. جیسے ابھی اسرائیل کے لیے ہم اگر بد دعا مانگے تو جو وہ کر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن عام اصول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے. جب آپ کہتے ہیں وابڈا والوں کا بیڑا غرق ہو جائے, بتی پھیر لے گئے, وہ 2 گھنٹے بتی پھیر ٹول جاتی ہے, آپ کی دعا قبول ہو گئی, وہ بیڑا غرق اور ہو گیا. بھئی آپ نے یہ مانگا نا بیڑا غرق ہو جائے, تو بیڑا غرق ہو گیا, وہ اور محکمہ خراب ہو گیا, کرپشن اور پیدا ہو گئی. دعا کر لو یار, ہو سکتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہو, آپ کی امین میں تاثیر ہو. آپ کی دعا کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیونکہ میرے بھائی مایوس آدمی دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے. مایوس آدمی میرے بھائی وہ دعا نہیں کرتا. جس کے اندر ایمان رہتا ہے, اللہ پہ بھروسہ رہتا ہے, اس کو لگتا ہے کبھی بھی کایا خالد بن ولید, کیا میرے بھائی ان کا لقب ہے اللہ کی تلوار. تقریباً 18 سال بعد مسلمان ہو گئے. کتنے؟ 18 سال میرے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہا. سبحان اللہ. اور جب وہ اسلام قبول کیا تو عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, مجھے یقین تھا تیرے جیسا بندہ اسلام قبول کیے بنا نہیں رہ سکتا, یہ نبی کے دانت شہید کروانے والا بندہ. حمزہ اسد اللہ وسد رسول ہی ایک وجہ خالد بن ولید بنے, حمزہ رضی اللہ تعالی شہادت کی وجہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں بھولے اس درد کو, لیکن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کہ یا اللہ ہم نے ٹل مارا ہے, زور لگایا ہے, محنت کی ہے, اب سارا کام تیرا ہے. ہم اپنی محنت کرتے ہیں, پھر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی,
تو آپ کو پاکستان سے، اپنے رشتوں سے، اپنے ناتوں سے، فلسطین سے، کسی سے بھی کتنی محبت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھنڈے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں آپ ان کو یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ بھی کب؟ جب آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. یار تنہائی میں جو اللہ سے گفتگو کرے گا وہ ولی کا آٹا بھائی، کیا خیال؟ تو اللہ کو یاد کر کے گفتگویں کر رہا ہے اور پھر ان گفتگوؤں میں سبحان اللہ اپنے سب سے قریبیوں کو یاد رکھ رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. لیکن میرے بھائی مجھے قسم سے تکلیف ہوتی ہے ہمارے ملک کی آدھی سے زائد آبادی، کیونکہ ابھی تک ہم جہاں پہ گئے وہ آدھی سے زیادہ آبادی مجھے کیسے پتا میرے بھائی؟ ابھی تک جہاں گئے میں ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں کہ آخری دفعہ کس نے کیا ہے، ایک دو بندوں کے علاوہ مجھے ہاتھ کھڑا نظر نہیں آتا. ابھی تو نمازی لوگوں سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو مسجد ہی نہیں آتے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے. اب وہ کیا کریں گے اللہ کے ساتھ میرے بھائی؟ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 گھنٹے دعائیں مانگ رہے ہیں میرے بھائی، نبی ہو کر، اتنے بڑے ولی ہو کر، امام الاولیاء ہو کر. میرے بھائی ہمیں تو پھر مصلی پہ بیٹھے رہنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یعنی اگر نبی کو اتنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تک کہ میرے بھائی سب سے جو پیاری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا مانگی تو یہاں پہ آ کے رک گئے، یا اللہ میری امت، یا اللہ، اور روئی جا رہے ہیں. نہ میرے نبی کے ماں ہے، نہ میرے نبی کا کوئی چپ کرانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ میرے نبی کو خود چپ کراتا ہے. کبھی نبی نے اپنے لیے بولا نہیں ہے، نبی کو کبھی کسی نے برا کہا ہے اللہ قرآن میں ان کے لیے قرآن اتارتا ہے کہ میرے نبی کو ایسا نہ کرو. صحابہ اگر نبی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ قرآن اتارتا ہے یار اتنی دیر نہ بیٹھا کرو، نبی شرم آتی ہے، ان کو حیا آتی ہے تم یہ کہتے ہو کہ تم گھر چلے جاؤ. اللہ بولتا ہے نبی کے لیے، سبحان اللہ. تو جب اتنا روئے اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا کہ جا کے ان کو اتنا نہ رو، اپنے آپ کو ہلاک کر لو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ پہلے مجھے بتا میرے بعد تو میری امت کا کیا کرے گا. سبحان اللہ. جیسے ماں باپ نہیں ہوتے میرے بھائی، ان کو کیا ٹینشن ہوتی ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پریشانی ہے اپنی امت کی، میرے بعد یا اللہ تو مجھے بتا، کیونکہ میں تو ہوں گا نہیں، میں نے تو چلے جا، ابھی تو میں ہوں نا، تو میں دعائیں کر لیتا ہوں، فریادیں کر لیتا ہوں، میرے پاس وہی آ جاتی ہے، میرے بعد کیا ہوگا ان کا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کے راستے پہ رہیں گے تو جو مدد ہم نے آپ کے ساتھ اتاری ہے ہم ان کے ساتھ بھی اتاریں گے. آپ پریشان، بس رونا بند کرو، آپ روئے نا. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے، سورہ الکہف ہے. اے نبی اتنا نہ رویا کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. اللہ اکبر. یار ہمیں تو رونا تک نہیں آتا نا بھائی. اب آپ کو سمجھ آئے اللہ کیوں کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو کہو رو، نونا نہیں تو منہ بنا لو یار. رونا جو تمہارے کرتوت ہے نا، آج آسمان کو پھٹ کے گر جانا چاہیے، زمین پھٹ جانی چاہیے جو کرتوت ہیں تیرے، اور تجھے رونا تک نہیں آتا. انا للہ و انا راجعون. اس لیے 1 سال سے زیادہ اگر کوئی رویا نہیں اللہ کے سامنے تو علماء کہتے ہیں یہ بندہ قتل ہو چکا ہے، اندر سے فنا ہے، یہ ادھر سے مر چکا ہے. اگر 1 سال سے زائد وقت ہوگا یہ بندہ رویا ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں اپنے رشتوں کو، اللہ ہمیں اس ملک کو، اپنے مسلمان قوم کو اپنی دعاؤں میں، خصوصاً تنہائی کی دعاؤں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں کے ساتھ اپنی خلوتیں، اپنی جلوتیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند.